السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 50 باتیں۔ نمبر 1، عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ نمبر 2، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ نمبر 3، مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت کو قدموں کے خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتی ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ راجیہ کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے پریوار کے اپبھوگ کے لیے نہیں ہیں، میں ان کا رکھوالا ہوں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ پورن وشواس کے ساتھ سونا سندہ استھتی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو ورث اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر میں رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان سے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیز ہے جس کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، نقاب ہوتے ہیں۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لجت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لجت ختم گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔
जाहिल के सामने अक्ल की बात मत करो। पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे। लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन मौजूद है। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। तुम जो एक गाली मजाक और गुस्से में देते हो, उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बनता है। जब गुनाह के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुसलसल तुम्हें मिलती रहें तो तुम होशियार हो जाना कि तुम्हारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। किसी ने हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि जिनकी माँ नहीं होती उनके बच्चों को दुआ कौन देता है? आपने फरमाया कि कोई झील अगर सूख भी जाए तो मिट्टी से नमी नहीं जाती। इसी तरह माँ के इंतकाल के बाद भी अपनी औलाद को दुआ देती रहती है। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, क्योंकि इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे तुम्हारे रब के पास जाना है। नेक लोगों के सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। किसी ने हज़रत अली से पूछा, दोस्त और भाई में फ़र्क है? हज़रत अली ने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को ज़्यादा कीमती चीज़ क्यों तशबीह है? तो हज़रत अली ने फरमाया, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार भी आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। अखलाक एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिस इंसान से वफादारी नहीं, उससे दोस्ती का मतलब है खुद को जलील करना। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।